صاحب خود سکا، صحابی سکا، جس تابعی سے روایت کی وہ تابعی سکا، تو جتنی صحیح حدیثیں امام صاحب کی امام بخاری کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں تو 5 5 6 واسطے ایسے ایسے لوگ شامل ہو گئے، کوئی شیعہ ہے، کوئی معتزلہ ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی مرجئہ ہے، کوئی مشبہہ ہے، کوئی قدریہ ہے، کسی کا حال ہی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جا کر حدیث کا معیار وہ ہوتا ہے جی۔ بحمدہ تعالی امام صاحب کی روایات میں نہ تو کوئی قدریہ ہے، نہ کوئی مشبہہ ہے، نہ کوئی رافضی ہے، نہ کوئی خارجی ہے، نہ کوئی ناصبی ہے، کوئی ایسا افراد نہیں جس پر جرح ہو، تو پھر حدیثیں صحیح کس کی ہوئی؟ یہ بچارے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اہل حدیث، دراصل بتاؤں پتہ ہے تقلید کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے نبی کی تقلید نہیں ہوتی، نبی پر ایمان لایا جاتا ہے، صحابی پر یقین ہوتا ہے، صحابی کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید مسائل قطعیہ میں نہیں ہے۔ ہم 5 نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے 5 فرض کی ہیں۔ ہم صبح کی 2 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، مغرب کے 3 رکھتے ہیں، عشاء کی 4 رکھتے ہیں، 3 وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے کہنے پر تو ہم صبح کی 2 رکھتے نہیں پڑھتے۔ مسائل قطعیہ میں تقلید نہیں ہوتی۔ پہلے اپنے استادوں سے پوچھو تقلید کہتے کس کو ہے؟ تقلید مسائل ظنیہ میں ہوتی ہے، جو نبی کہے اس میں ظن نہیں ہوتا تو نبی کی تقلید کیسے ہوئی؟ جو صحابی کہے اس میں ظن نہیں ہوتا تو صحابی کی تقلید کیسے ہوئی؟ تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں ظن ہوتا ہے۔ تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں ظن ہوتا ہے، اور تقلید مسائل ظنیہ میں ہوتی ہے، مسائل قطعیہ میں نہیں ہوتی۔ اور مسائل ظنیہ کب ہوتے ہیں؟ جب 2 حدیثیں، ایک حدیث کہتی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، ایک حدیث میں آ کے مت پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں من لہ امام فقرات الامام قرات اللہ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو اب حضور یہ بھی فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ویسے پڑھتے یہ بھی بغیر فاتحہ کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے۔ اور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جی فاتحہ کتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب اکیلا ہو تو فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ جان اگر غلطی سے فاتحہ چھوڑ دے تو نماز سجدہ صاحب ہوتا ہے، سجدہ صاحب نہ کرے نماز واجب الادا ہے، اور جان بوجھ کر فاتحہ چھوڑے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اکیلا پڑھے تو فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے، جب امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ امام پڑھتا ہے۔ امام صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے مناظرہ کرنے، فاتحہ خلف الامام کے پیچھے ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جی بسم اللہ جی۔ 10 آدمی تھے، آپ نے کہا ظاہر ہے میں 10 آدمیوں سے بات تو نہیں کر سکتا، آپ ایک آدمی کو اپنا نمائندہ مقرر کر لیں، ایک آدمی کو اپنا سربراہ مقرر کر لیں، اس کی شکست آپ کی شکست، اس کی جیت آپ کی جیت۔ انہوں نے جو قابل اعتماد آدمی تھا اس کو سلیکٹ کیا، اس نے کہا جی یہ ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا، مناظرے کی ضرورت ہی نہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم بھی جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ مقرر کرتے ہیں، اور یہ کام تم نے تسلیم کر لیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا فاتحہ پڑھنا یہ سب کا پڑھنا ہے، کئی رفع دین ہے کہیں نہیں ہے، متعدد حدیث ہیں۔ اب مجتہد کا کام یہ، اب ظن تو ہو گیا جی، حدیثوں میں اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ قرآن میں بھی مسائل ظنیہ ہیں۔ کلام پاک سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے، سارا قرآن قطعی الدلالت نہیں ہے۔ قرآن قطعی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالت، اگر قطعی الدلالت ہوتا نا
تو پھر قرآن کے مسائل میں فقہا کے درمیان اختلاف نہ ہوتا جی. یہ آپ نہیں دیکھتے سر کا مسا، امام صاحب کہتے چوتھے حصے کا، امام مالک کہتے پورے سر کا، امام شافعی کہتے ایک بال بھی گیلا ہو جائے تو کام بن جاتا ہے. ہاں جی، وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام پاک کے اندر بھی بہت وہ آیت جس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، متعدد معنی کا احتمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ علماء کی بولی یہ جانتے ہیں، وہ قرآن کہتا ہے ثلاثہ قروء، اب قروء کا امام شافعی معنی اور کرتے ہیں، امام صاحب اور کرتے ہیں، تو محلے اختلاف ہوا تو اختلاف ہوا، ظن پیدا ہو گیا. جب ظن پیدا ہوا تو جس کو زیادہ با اعتماد دیکھا اس کی پیروی کر لی. تو ہم نے امام صاحب کی مسائل ظنیہ میں اس لیے پیروی کی ہے کہ تمام ائمہ میں امام کے مقابلے کا کوئی قابل یقین اس معیار کا نہیں ہے. ان کے علم پر، ان کے ورع، ان کے تقوی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم امام صاحب کی تقلید کی ہے ہم نے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب کی حدیث، بعض لوگ کہتے ہیں جی امام صاحب عربی نہیں جانتے تھے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے کہتے ہیں ایانا گل کرے تو سیانا قیاس کرے. ایک تو یہ ہے کہ جو بچے بچپن میں یہاں برطانیہ میں آئے، سکولوں میں یونیورسٹیوں پڑھے، گلی کوچوں میں کھیلے کودے، ان کو انگریزی آتی ہے یا نہیں؟ وہ پیدا نہیں یہاں ہوئے. تو جن بچوں کا دادا یہاں پیدا ہوا ہو، باپ یہاں پیدا ہوا ہو، ان بچوں کے بارے میں آدمی کہ ان کو انگریزی نہیں آتی تھی، تو اس کو پاگل خانے میں علاج کرانا چاہیے یا نہیں؟ جب امام صاحب کے جد اعلیٰ جن کا نام ہے زوتی، سب سے پہلے وہ آئے جن کا بعد میں نام نعمان رکھا گیا، بلکہ ان سے پہلے عراق کی سرزمین میں آپ کے پردادا حضرت ماں آئے ہیں، وہ یہاں آئے. زوتی کی پیدائش یہاں ہوتی ہے، حضرت ثابت کی پیدائش عرب میں ہوتی ہے، امام صاحب کی پیدائش عرب میں ہوتی ہے. تو جی وہ عربی نہیں جانتے. آپ یہ پاکستان میں پیدا ہو کر عربی کیسے جانتے ہیں؟ ہاں، یعنی بات آدمی وہ کرو کہ جس کو عقل تسلیم کرے. جو عرب میں پیدا ہوا ہو، باپ دادے عرب میں پیدا ہوئے ہوں، جو عربی سے کئی بار گیا نہ ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا عربی ہو، وہ عربی نہیں جانتا تو آپ جانتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی یہ بھی اصل میں وہ ایک عباس باختہ ایک مورخ ہے جس کا نام ہے ابن خلدون. تاریخ دان ہونا اور بات ہے، مورخ تاریخ کا سبجیکٹ اور ہے، مفسر کا سبجیکٹ اور ہے، محدث کا سبجیکٹ اور ہے. یہ سب سے پہلے بات جو نکالی نا، یہ ابن خلدون نے نکالی امام صاحب کے بارے میں کہ ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی. اور ابن خلدون واحد آدمی ہے جس نے امام مہدی کا انکار کیا جی. پھر یہ بھی مانو جو حدیثیں متواترات سے ثابت ہے، ہمارے عقائد کا جز ہے، اور جس آدمی کو یہ تک پتہ نہیں ہے وہ مورخ ہے، معاشیات کا ماہر ہے، سوشیولوجی کا ماہر ہو سکتا ہے، لیکن اس بیچارے کو حدیث اور قرآن کا کیا پتہ ہے؟ تو عرض کر رہا تھا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحمدہ تعالیٰ آپ کو وہ ترہ امتیاز حاصل ہے، بلکہ بے شمار احادیثیں موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر علم ثریا تک چلا جائے تو ابناء فارس میں ایسے افراد موجود ہیں جو وہاں سے بھی علم کو لے کر آئیں گے. تمام محدثین کا فرماتے ہیں اس کا مصداق حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مصداق امام اعظم حنیفہ ہے. اور امام اعظم حنیفہ وہ ہے جنہوں نے 40 برس تک عشاء کی نماز سے صبح کی نماز ادا کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ امام ہے جنہوں نے 40 برس تک جب کہیں جاتے تو لوگ کہتے تمہیں پتہ ہے ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو رات کو سوتا نہیں ہے، راتیں جاگ کر گزرتی ہیں. ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال امام اعظم کی غلامی پر فخر کرتے ہیں. امام کی شخصیت وہ ہے. یہ اور بات ہے کہ مجتہد کے نام سے مشہور ہیں،
ورنہ غوثیت اور جتنے وہ قطبیت، یہ بڑے بڑے مناصب امام پاک کے دربار کے اندر یوزا گر ہیں۔ امام صاحب کی ایک روایت پڑھی، یہ جو ہم وضو نہیں کرتے جی، جب مثال کے طور پر آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جی، ایک تو پیشاب کرنے سے ٹوٹ گیا، جسم سے کیا خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا، وہ پھیل گیا، اور ایک اور طریقہ بھی ٹوٹنے کا، بیٹھے بیٹھے مثانہ کمزور ہے، ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہوا نکلنے سے جسم ملوث تو نہیں ہوتا نا جی، ناپاک تو نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ اگر وضو ٹوٹا تو استنجا کر لو نا جی۔ اس نے ہاتھوں کا کیا فنکشن ہے؟ وضو جی ہاتھ بھی دو، پاؤں بھی دو جناب، منہ بھی دو، منہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کلی بھی کرو، ناک میں بھی پانی ڈالو، کانوں کا، گردن کا، سر کا مسح کرو، یہ سارا جو ہم وضو کرتے ہیں، اس پورے وضو کا فنکشن اس ہوا کے ساتھ کیا ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس کو؟ بات دیکھیں، جدھر سے وضو ٹوٹا اس کا وضو ادھر کرے نا جی۔ یہ منہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہاتھوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پاؤں کا کیا تعلق ہے؟ لیکن پتہ شریعت کا فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمہیں پتہ یہ ہوا کیوں نکلی؟ یہ پیٹ میں غذا گئی، یہ غذا حاصل کیسے ہوئی؟ پاؤں سے چل کر حاصل کی، ہاتھوں سے کمائی، آنکھوں سے دیکھی، منہ نے کھائی، یہ سارے اعضاء اس رزق کو حاصل کرنے میں شامل تھے، لہذا وہ ہوا ادھر سے نکلی، لیکن اس کا باعث یہ سارے اعضاء ہیں۔ اور پھر سرکار کی حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کلی کرتے ہیں تو زبان کے گناہ جھڑتے ہیں، جب آپ منہ دھوتے ہیں، آنکھیں دھوتے ہیں، آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، جب کانوں کا مسح کرتے ہیں تو کانوں کے گناہ جھڑتے ہیں، جب سر کا مسح کرتے ہیں تو وہ دماغ کے، خیال کے، تصورات کے گناہ جھڑتے ہیں، جب پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں، جن پاؤں سے چل کر آدمی برے کام کے لیے گیا، جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ، یہ حدیث ہے نا، امام صاحب فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا، میں وضو کر رہا تھا، اور اس لیے حضور تاکید فرماتے ہیں وضو علی الوضو، یہ بیکار چیز نہیں ہے، یہ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، کوئی زیادہ قیمت نہیں لگتی۔ امام صاحب فرماتے ہیں آپ وضو فرما رہے ہیں، قریب ایک آدمی آیا، وضو کرنے لگا، دیکھ رہے اس کے ہاتھوں سے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس کے پاؤں سے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس کے منہ سے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ جو تو نے مجھے صلاحیت دی ہے یہ مجھ سے چھین لے، یہ جو تو نے مجھے کوالٹی، روحانی ترقی عطا فرمائی کہ میں لوگوں کے گناہ جھڑتے دیکھتا ہوں، وضو کرنے والے کو نظر نہیں آتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ ولایت کا اعلیٰ مقام ہے۔ فرماتے ہیں مولا مجھے یہ ولایت نہیں چاہیے، یہ صلاحیت مجھ سے چھین لے، اس لیے کہ میں لوگوں کے گناہوں کا گواہ نہیں بننا چاہتا، میں لوگوں کی نیکیوں کا گواہ بننا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کے گناہوں کا گواہ نہیں بننا چاہتا، میں نیکیوں کا گواہ بننا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ گزر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو گناہ کرتے دیکھا، آپ نے ٹوکا، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، غلط کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کوئی نہیں کیا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کذب تو ہے نہیں، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، میں نے غلط دیکھا ہے، میں اپنی کذب تو ہے نہیں، میں اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں۔ اللہ والے لوگوں کے گناہ نہیں دیکھتے، وہ لوگوں کے گناہوں کے گواہ نہیں بنتے۔ امام صاحب عرض کرتے ہیں مولا یہ مجھ سے یہ صلاحیت چھین لے، میں لوگوں کے گناہوں کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ وہ امام ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور پھر واحد امام ہے۔
حضرات گرامی، چونکہ حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف لائیں اور پہلے بھی کچھ سفر کی خرابی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو میں نہیں یہ چاہتا کہ زیادہ دیر تک میں آپ کے درمیان اور حضرت کے درمیان حائل ہوں، اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں ٹھیک ٹھیک، عرض یہ کر رہا تھا، حضور سیدنا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، سیدنا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمدنی کے وسائل کیا تھے میں ڈیٹیل نہیں جانتا، اتنی بات جانتا ہوں کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ سیدنا حضرت امام محمد ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، شہید محبت اہل بیت، جن کو اہل بیت کی محبت کی پاداش میں دیس نکالا ملا، لیکن میں یہ نہیں جانتا، میری معلومات میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کاروبار کرتے تھے، کو تجارت کرتے تھے، ان کی آمدنی کے وسائل کیا تھے۔ حضرت امام بن حنبل واحد امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بحمد تعالیٰ آباء و اجداد سے دولت پائی، بہت بڑا کاروبار تھا، ایک لقمہ بھی کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا، لوگوں کو گھر سے کھلاتے، شاگردوں کو تنخواہیں بھی دیتے، ان کے گھر کے خرچے بھی دیتے اور ان کو پڑھاتے۔ یہ صرف امتیاز حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظمت، وہ کمال عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے دکان پر ملازم رکھا ہے، اس کو بتایا دیکھنا فلاں جو کپڑے کا تھان ہے نا، اس کے اندر نقص ہے، یہ بیچنے سے پہلے کو خریدنا آئے تو اس کو بتا دینا۔ اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر چیز بیچنا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو بتائیں کہ یہ اس کے اندر نقص ہے، اور اگر نہیں بتانا چاہتے تو اسے کہ میاں یہ ابھی ٹٹول کر اچھے طریقے سے دیکھ لو، خیار روت ابھی دیکھ لو، اس کو یہ ایپ اختیار کر لو، دیکھ لو کہ اگر ٹھیک ہے تمہاری مرضی چاہتی ہے تو لو۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ملازم نے بہت سارے تھان بیچ دیے، امام صاحب فرماتے ہیں فلاں تھان کدھر گیا، جب چیک کرنے گے تو عرض کرتے ہیں حضور ایک تاجر آیا تھا، بہت سارے تھان اس کو دے دیے۔ فرمایا وہ جانتے ہو کون سا تاجر ہے؟ اس نے کہا یہ تو سرکار میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ جو تھان بیچا اس کا عیب بتایا تھا؟ فرمایا حضرت وہ تو میں بتانا بھول گیا۔ فرمایا وہ پیسے کدھر ہیں؟ جتنے وہ تھان تو ایک تھا نا معیوب، جتنے اس دن تھان بکے سب کے پیسے صدقہ کر دی۔ فرماتے ہیں کہ مشکوک پیسہ
امام اعظم حنیفہ نہ خود کھا سکتا ہے نہ گھر والوں کو کھلا سکتا ہے. وہ امام ہے جس کو امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں. اور یہ پتہ ہے آپ کو عظمت کہاں سے ملی؟ اور ایک آدمی ہے، ویسے بندہ تو ابن تیمیہ کا زمانہ تدریس کا شاگرد بھی ہے اور کلاس فیلو بھی ہے، علامہ عثمان ذہبی، اور یہ اس کو بڑا مانتے ہیں. عثمان ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر سیدنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے واقعات میں واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب ابو جعفر منصور کا دور تھا تو اب ظاہر ہے 4 دانگے عالم میں، بعض آدمی کی یہ بڑی بیماری ہے. مقصد یہ ہے کہ جتنی عظمت، جتنی چرچا، جتنی شہرت اللہ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی، وہ خلیفہ ہو کر اس عزت احترام کو ساری زندگی ترستے رہے، ان کو وہ وقار، وہ عزت نہ ملی. اس نے خاص طور پر آدمی ایک بھیجا حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، کہا کہ آپ ایسے کریں، مہربانی کریں، امام جعفر صادق نے پوری دنیا کو فتنے میں مبتلا کیا ہے، بڑی پریشانی ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے اس جیسا عالم کوئی نہیں. آپ ایسے کریں کہ مشکل ترین مسائل آپ منتخب کر کے لائیں اور ہم ذرا پوری محفل میں ان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں. امام صاحب کی ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. امام صاحب آپ کے واقعات میں موجود ہے. آپ کے شاگرد حسن بن زیاد آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو احوال زمانہ کا ماہر ہو، صرف اپنے نہیں دوسروں کے حالات بھی جانتا ہو. فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سرزم اللہ میری چھت کے نیچے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. پوچھا آپ کو کیسے بتا؟ پھر آپ نے یہ واقعہ اپنا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں مجھے ابو جعفر منصور نے دعوت دی، میں بھی چلا گیا، 40 مسائل تیار کیے بڑے مشکل. جب میں ہیرا میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، مجھے اس نے بلایا، میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ وہ بیٹھا تھا، اس کی دائیں طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے تھے، اور مجھ پر ابو جعفر منصور کا اتنا روب نہیں تھا جتنا پہلی بار میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، ان کا روب مجھ پر چھا گیا. خیر میں نے مصافحہ کیا، سلام کیا، جہاں جگہ بیٹھنے کی تھی وہاں بیٹھ گیا. تو ابو جعفر منصور کہتا ہے آتے مسائل، وہ جو مسائل تیار کیے ہیں وہ لاؤ. حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسئلہ پیش کرتا، حضرت اس کا جواب کیا ہے؟ آپ فرماتے کوفے والوں کی رائے یہ ہے، مدینے والوں کی رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے. آپ فرماتے یہ مسئلہ وہ ہے، ہماری اور اہل مدینہ کی رائے یہ ہے، کوفے والوں کی یہ ہے. کبھی فرماتے ہماری اور اہل کوفہ کی رائے یہ ہے، مدینہ والوں کی رائے یہ ہے. کبھی ان کی رائے منفرد ہوتی، کبھی مکے والوں کے اہل مدینہ کے ساتھ ہوتی، کبھی اہل کوفہ کے ساتھ ہوتی. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے مسائل پیش کرنے میں دیر لگی، امام صاحب کو جواب دینے میں دیر نہیں لگتی تھی. سبحان اللہ. جب یہ کمال دیکھا اس کے بعد پھر اس عمر میں جا کر امام صاحب کا تلمذ اختیار کیا، اور پھر ساری زندگی فرماتے تھے لولا سنتان لعلک النعمان. حتیٰ کہ کسی کچے آدمی نے نہیں، حضرت امام زید کے حالات میں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات میں ابو زرع مصری نے لکھا ہے پوری تفصیل کے ساتھ. اور سیر اعلام النبلاء کے اندر عثمان ذہبی لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ سرکار کے بعد اس تاریخ میں 2 آدمی صرف گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ سوال کیا، کہا کہ سلونی ما شئتم. صرف 2 آدمی، ایک حضور مولا کائنات ہیں جنہوں نے منبر کوفہ پر کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں نہ رہوں. فرمایا کہ دوسرا منظر منا میں دیکھا گیا، مزدلفہ میں دیکھا گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، منا میں پہاڑی پر کھڑے ہوئے فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، جو چاہو تم مجھ سے پوچھو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں جواب نہ دے سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت اس لیے ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ذانو طلب مستحق کیا. ان کی عظمت اس لیے ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کے سامنے ذانو طلب مستحق کیا. ان کی عظمت اس لیے ہے کہ انہیں نیاز مندی حضرت عبداللہ محض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاصل ہے. ان کی عظمت یہ ہے حضرت امام زید کے مرید بھی ہیں, ہاں جی مرید بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, ان کے سامنے ذانو طلب مستحق کیا. اور پھر اسی محبت اہل بیت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو امام کو چمکانے والی یہ عزم اہل بیت کی محبت ہے. جب حضرت امام زید کے خلاف فتویٰ لکھا گیا, تیار کیا گیا کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اور باغی کی سزا قتل ہے, ملاؤں سے فتویٰ لیا. امام صاحب کے پاس تصدیق کے لیے وہ فتویٰ آیا. فرماتے ہیں کہ آپ وقت کے بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, آپ اس کی تصدیق کر دے. امام صاحب فرماتے ہیں انا من شیعتی, اور میں تو حضرت زید کی پارٹی کا آدمی ہوں. کبھی دیکھا کہ مرید بھی پیر کے خلاف فتویٰ دے؟ یہ میں پرانے زمانے کی بات کر رہا, موجودہ دور کے مریدوں شاگردوں کی بات نہیں کر رہا. ہاں فرماتے ہیں کہ میں تو ان کی پارٹی کا آدمی, میں ان کے خلاف فتویٰ کیسے دے سکتا ہوں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں حنفیو تمہارا خوش قسمت ہو کہ تمہیں امام ملا. تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت بحمد تعالی نہ کوئی محدث ان کے پائے کا ہے, نہ مجتہد ان کے پائے کا ہے, نہ کوئی فقیہ ان کے پائے کا ہے, نہ کوئی ولی صاحب کرامت ان کے پائے کا ہے, نہ جود و سخا میں کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے, نہ ورع اور تقوی میں ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. ماں نے وہ ایک ہی جنا ہے اور 4 افراد دنیا میں ہوئے ہیں جن پر کثرت کے ساتھ انفرادی طور پر جتنی کتابیں لکھی گئیں اتنی کسی شخص پر نہیں تھی. ایک تو سرکار کی ذات ہے, حضور کی سیرت پر مسلمانوں نے بھی لکھا, کافروں نے بھی لکھا, اپنوں نے بھی لکھا, بیگانوں نے بھی لکھا. دوسرے نمبر پر حضور مولا کائنات کی شخصیت کہ جن کی زندگی پر جتنا کثرت کے ساتھ لٹریچر لکھا گیا, کم از کم کو 70 سے زیادہ تو میرے پاس کتابیں جو صرف حضور مولا کائنات کی حیات پر لکھی ہوئی ہیں. ہاں جی انفرادی طور پر صحابہ کرام کے تذکرے ہیں, ہو سکتا ہے 2-4 کتابیں انفرادی طور پر کسی نے لکھی ہوں, لیکن ان کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے, اسماء و رجال کی کتابوں میں ملتا ہے, اور یا پھر ان کتابوں میں ملتا ہے کہ جو صحابہ کے عنوان پر لکھی گئی ہیں, انفرادی طور پر نہیں. اور ایک پھر امام اعظم حنیفہ ہیں, انفرادی طور پر اتنا لٹریچر فراہم کیا گیا. شافعیہ تو ان کے بارے میں لکھ رہے, مالکیہ تو ان کے بارے میں لکھ رہے, حنبلیہ تو ان کے بارے میں لکھ لے, حنفیوں نے تو لکھنا ہی لکھنا ہے کثرت کے ساتھ بلا امتیاز. اور میرے غوث پاک کی شخصیت ہے کہ آج تک کسی ولی اللہ کی شان میں, کسی غوث قطب کی شان میں اتنا لٹریچر انفرادی طور پر اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا میرے غوث کی سیرت پر لکھا گیا. یہ 4 افراد وہ ہیں, اس لحاظ سے ان کا امتیاز ہے. ان کی سیرت پر جتنا جو کوئی کام کیا گیا, جو لکھا گیا کسی پر نہیں, ان میں ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں میری اس حاضری کو قبول فرمائے. یہ حضرت کے تشریف لانے سے پہلے میں آپ کی کو معلومات میں اضافہ کرنے کے قابل نہیں ہوں. بہرحال یہ ہے کہ آپ کا وقت میں بہلا رکھا, آپ کو مصروف رکھا آپ کے آنے تک. اللہ تعالیٰ میری ان گزارشات کو قبول کرے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ میری ان کلمات کو توفاتاً اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پیش کرے, اس لیے کہ بحمد تعالیٰ ہمیں ان کو اپنا امام مانا ہے اور صحیح معنوں میں امام مانا ہے. امام مانا ہے, امام کی پیروی بھی کرتے ہیں. یہ نہیں امام کسی اور کو مانا تو چلیں کسی اور کے پیچھے. اب تو جاتے ہیں محفل سے امیر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. ویسے لانا کیا, میں تو ہوتا ہی ادھر ہوں.